صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب العلم، اور اس میں جو باب ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کے بارے میں۔ اسی باب کی ایک حدیث باقی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے۔ یہ حدیث نمبر 110 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، کہ میرے نام پر نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت کو استعمال مت کرو۔ اور فرمایا ومن رعانی فی المنام فقد رعانی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ شیطان جو ہے وہ میرے حلیے میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرمایا ومن کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو یہ چیز ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ اس حدیث میں جو اضافہ ہے کہ میرے نام پر نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت استعمال نہ کرو، تو اس ارشاد کا پس منظر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آواز دی یا ابا قاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پیچھے کی طرف موڑا کہ آواز کہاں سے آئی ہے، تو پھر اس شخص نے معذرت کی اور اس نے کہا میں تو کسی اور شخص کو آواز دے رہا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھ لیا کرو، میرے نام پر نام تو رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت استعمال نہ کیا کرو۔ اصل میں عرب میں جو عام استعمال ہوتی تھی وہ کنیت استعمال ہوتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں لیکن ابو بکر ہم سب جانتے ہیں، اسی طرح ابو سفیان، تو بہت سے نام ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن میں اصل نام تو ہم بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن کنیت معلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے افراد موجود تھے جن کا نام محمد تھا لیکن یہ کہ ان کی کنیت یہ نہیں تھی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، اسی طرح اور بھی صحابہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اگر نام بھی محمد رکھ لیا اور کنیت بھی یہی رکھ لی تو پھر تو لوگوں کو اشتباہ ہو جائے گا کہ بھی یہ کس کا نام ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت اور نام دونوں بیک وقت رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک لازم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور آپ کے جانے کے بعد چونکہ وہ اشتباہ نہیں ہو سکتا اس لیے رکھی جا سکتی ہے یہ کنیت۔ لیکن بہتر بات یہی ہے کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز ہی آ جائے۔ پھر فرمایا کہ ومن رعانی فی المنام فقد رعانی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھے دیکھ لیا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس کی تشریح میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اپنے اصل حلیے اور بالکل اس شکل میں دیکھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی تو وہ اس نے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ حلیہ اس حلیے کے مطابق نہیں ہے جو کہ کتب احادیث سے ثابت ہے تو پھر گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ کسی اور کو دیکھا ہے۔ محمد بن سیرین جو بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، ماہر تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان سے آ کے پوچھتا تھا کہ کہتا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ حلیہ کیا تھا، اور اگر وہ وہی حلیہ بیان کرتا جو ان کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا، یعنی جو کتب کے اندر آیا تھا، تو پھر کہتے تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ لیکن اگر وہ حلیہ ویسا نہ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ لیکن اس پہ جمہور علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اور خواب میں اس کے ذہن میں یہ بات پڑ جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا کوئی آواز آ جائے یا اسے ایسے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا اس نے انہی کو دیکھا۔ لیکن یہ کہ ایسا ایک بات جو اس کی تشریح میں لکھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، کہ جیسے انسان کسی ٹیڑھے مڑے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو اس کو لگتا ہی نہیں کہ یہ میرا ہے، تو اصل خرابی جو ہے وہ آئینے کی ہوتی ہے،
اسی طرح سے جو لوگ جن کا جو قلب بہت صاف ہے اور بڑے نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ اصل شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر اس کا دل اتنا صاف نہیں ہے اور صورت و کردار کے لحاظ سے اس میں کوئی کمزوری ہے، تو اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی آئیں گے تو اس کی شاید اپنی جو قلب کی کیفیت ہوگی اس کے مطابق نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف جو ہے وہ پایا گیا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو فرمائی تھی کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، تو اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا باب جو ہے یہ باب ہے کتابت العلم، کہ علم کی کتابت کے بارے میں، تو یعنی لکھنا، کوئی چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے تو اس کو ہم لکھ لیں۔ تو اس میں مقصد کیا ہے کہ علم جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے، اور علم کو محفوظ کرنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی یادداشت بہت اچھی تھی، اور جو محدثین کرام ہیں وہ بھی سب کے سب یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی لاکھوں حدیث انہیں یاد تھیں، اسی طرح سے باقی محدثین کو بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال جو ایک مسلمہ طریقہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا وہ تحریر ہے، اور اسی میں آج ہم اضافہ کر سکتے ہیں کہ تحریر کے ساتھ ساتھ جو سمعی و بصری آلات ہیں ان کا استعمال، جیسے اب CDs میں محفوظ کر لی جاتی ہیں چیزیں، کمپیوٹر میں محفوظ کر لی جاتی ہیں، یہ سب بھی گویا اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اور یہاں پہ جو حدیث نمبر 111 ہے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت علی سے کہتے ہیں قلت لعلی، کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، الا کتاب اللہ، سوائے کتاب اللہ کے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، بلکہ ان کا جواب جو مکمل تھا کہ اللہ کتاب اللہ ہے، اور فہم اعطیہ رجل مسلم، یا وہ فہم یا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مسلمان شخص کو دیا ہے میرے پاس وہ ہے، اور یا پھر کیا ہے، اور ما فی ہذہ الصحیفہ، یا جو کچھ اس کاغذ میں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی کاغذ تھا، کوئی دستاویز تھی جس پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات نوٹ کیے ہوئے تھے، اور اس کاغذ کو وہ اپنی تلوار کے نیام میں محفوظ رکھتے تھے ہر وقت۔ تو انہوں نے کہا یا تو میرے پاس قرآن ہے، یا وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دیتا ہے، یا میرے پاس یہ صحیفہ ہے جس میں میں نے چیزیں محفوظ رکھی ہیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا حضرت جحیفہ نے کہ فما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں، انہوں نے 3 چیزیں اس حدیث کے اندر آتی ہیں، باقی حدیث میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ العقل سے مراد کیا ہے؟ دیت کے احکام، کہ یعنی کس جرم کی دیت کیا ہے، کہ اگر کوئی کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پاؤں توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت کیا ہے، آنکھ پھوڑ دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، تو دیت کے جو مسائل اور احکام ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہیں۔ اور دوسری چیز لکھی ہے وہ فقاق الاسیر، قیدیوں کو چھوڑنا، یعنی قیدیوں کو چھوڑنے کے جو احکامات ہیں کہ ان کے کیسے چھوڑا جائے گا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وغیرہ، تو وہ احکام اس کے اندر ہے۔ اور تیسری چیز ہے ولا یقتل مسلم بکافر، کہ کسی مسلمان کو کافر کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری روایات میں کچھ اور احادیث کے اجزاء بھی آئے ہیں کہ جو ان کے صحیفے کے اندر تھے، کہ مثلا ذبح، جانوروں کو ذبح کرنے کے احکام ہیں، اور صدقے کے فرائض وغیرہ، اس طرح کی کچھ اور احادیث بھی تھیں جو اس کے اندر انہوں نے لکھی تھی، لیکن ان 3 احادیث کا ذکر جو ہے وہ اس صحیفے کے اندر، اس حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے حامیوں کی ایک ایسی تعداد آ چکی تھی وجود میں، ایسی تعداد پائی جاتی تھی کہ جو قسم قسم کی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ شیعہ حضرات تھے یا ان کی کوئی اور قسم تھی، تو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خفیہ طور پہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتاتے، وہ تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں ان باتوں کو، اور وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اپنی بات کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت دوستی ہے اور ہمیں ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے قسم قسم کی باتیں بیان کرنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ قرآن پاک اصل میں 40 پاروں کا تھا، لیکن 10 پارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذف کر دیے، اور جو اصل قرآن ہے بس حضرت علی کے پاس ہے۔ تو اس طرح کی یعنی طرح طرح کی چیزیں وہ بیان کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کو ایک وصیت نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس میں یہ بات لکھی تھی
کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق ہے اور ان کو خلافت ملنی چاہیے. تو اس طرح کی جب باتیں مشہور ہوئیں تو حضرت ابو جحیفہ جو ہیں انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کہ میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کے، بس یہی قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، یا وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو مسلمان کو وہ دیتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا اچھا تو پھر کوئی کاغذ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کاغذ ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا ہو کہ جی خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نہیں تھی، آپ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک صحیفہ ہے میرے پاس. تو انہوں نے پھر اس کی تفصیل پوچھی کہ جو صحیفے میں کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے تلوار کی نیام سے وہ صحیفہ نکالا اور حضرت ابو جحیفہ نے اس کو دیکھا اور اس کے اندر جو 3 چیزیں اس حدیث کے مطابق لکھی ہوئی تھی کہ دیت کے احکام اور قیدیوں کو چھوڑنے کے احکام، اور تیسری بات یہ کہ مسلمان کو کافر کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو بات ہے کہ مسلمان کو کافر کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی علماء نے بڑی بحث کی ہے. اس کو فقہ کے مسائل میں سے دیکھ لیا جائے، فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے مختلف درجے ہیں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کافر اگر دشمن ہے اور مقابلے پہ آیا ہوا ہے تو اس کافر کو قتل کرنے کی تو کوئی دیت نہیں اور اس کا کوئی قصاص نہیں. لیکن اگر کوئی ذمہ ہے جو مسلمان ملک کے اندر رہتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ جزیہ ادا کرتا ہے تو ایسے کسی کافر کو قتل کرنے پہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ اس میں 3 4 علماء کی رائے مختلف ہیں. یہ مسئلہ جو ہے اس کو فقہ کی کتابوں سے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں اس حدیث کو جو امام بخاری لائے ہیں وہ حدیث کو لکھنے کے بارے میں لائے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حامی تھے اور اس میں سے کچھ جو شر پسند لوگ تھے کہ انہوں نے کیسی غلط باتیں پھیلائیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لکھا ہوا صحیفہ تھا وہ جب حضرت ابو جحیفہ نے دیکھا تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ وہ باتیں جو بیان کرتے ہیں وہ غلط ہیں. تو گویا کہ اس لکھی ہوئی تحریر سے ایک ثبوت ہو گیا کہ وہ باتیں جو حضرت علی کے خلاف کی جا رہی تھیں وہ سب کی سب غلط تھیں. تو علم کو محفوظ کرنا اور لکھنا وہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اسی باب میں حدیث نمبر 112 ہے اور یہ بھی علم کو لکھنے کے بارے میں ہے. اچھا، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں اس کو بس پڑھ دیتی ہوں اور اس کے اندر کوئی خاص بات ایسی تفصیلات ہم اس کے پیچھے باب الایمان میں بھی دیکھ چکے ہیں کسی حد تک، اور ابھی تھوڑا پیچھے ہم جو یہ باب العلم تھا اس میں بھی دیکھ چکے ہیں. اچھا، تو یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث کہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے بنی لیث کے ایک شخص کو قتل کر دیا. اور یہ قتل انہوں نے کب کیا تھا؟ عام فتح مکہ کے بعد انہوں نے اس کو قتل کیا، فتح مکہ کے سال میں. اور کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ بقتیل منہم قتلوا، انہیں اپنے مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا. فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی. فرکب راحلتہ فخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پھر خطاب فرمایا. اور خطاب ہم پیچھے پوری تفصیل اس کے ہم پڑھ چکے ہیں. اور خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ حبس مکۃ القتل او الفیل شک ابو عبداللہ کو شک ہے کہ آپ نے قتل کا لفظ استعمال کیا تھا یا فیل کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا فیل والوں کو روک دیا، یعنی مکہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا اور اللہ نے فیل والوں کو یعنی مکہ والوں کو بھی روک دیا تھا. اور مکہ کے اندر خون خرابے کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ مکہ سے باہر ابرہہ کا جو لشکر تھا اس کو روک کے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بچا لیا تھا. مطلب یہ کہ جب مکہ دارالکفر تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا اور یہاں قتل و غارت اور بدامنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ الا وانھا لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی، اور یہ مکہ مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہ ہوگا. الا وانھا حلت لی ساعۃ من النہار، اور خبردار رہو کہ میرے لیے بھی اس کی حلت دن کے ایک حصے میں تھی.
الا وان ساعتی هذه حرام، اور خبردار اس ساعت کے وقت، اس وقت بھی یہ بدستور حرام ہے. اور فرمایا لا یختلا شوکها، کہ اس کا کانٹا نہیں کاٹا جائے گا، یعنی کانٹے دار درخت جو ہیں وہ نہیں کاٹے جائیں گے. ولا یعضد شجرها، اور اس کے درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے. ولا تلتقط ساقطتها، اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھایا جائے گا. الا لمنشد، صرف وہی اٹھائے گا جو اعلان کر کے مالک تک پہنچا دے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن قتل، جس کا کوئی شخص قتل ہو جائے، فہو بخیر النظرین، تو دو چیزوں میں سے اس کو اختیار ہے. اما یقل و اما یقاد اہل القتیل، کہ یا تو وہ دیت لے لے یا قصاص لے لے. اور دوسری حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ چاہے وہ معاف کر دے، دیت اور قصاص لے لے. تو یہ چیز آپ نے فرمائی سوار ہو کے سواری پہ کہ مکہ کے اندر خون خرابہ حرام ہے. پھر ایک شخص اہل یمن میں سے آیا، فجاء رجل من اہل الیمن، اور اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا. اور دوسری حدیث میں یہ صراحت ہے کہ یہ ابو شاہ یمنی تھے، جن کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سب کچھ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میرے لیے لکھ دیجئے. تو فقال اکتبوا لابی فلان، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابی فلان کے لیے لکھ دو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ لکھوائی گئی حضرت ابو شاہ کے لیے، اور ان کو لکھ کے دی گئی تاکہ علم ان کے پاس محفوظ رہے. اور یہیں پہ حضرت ابن عباس کا بیان آتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آتا ہے کہ اذخر کو مستثنیٰ کر دیجئے، تو آپ نے اس کو مستثنیٰ کر دیا. تو یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ کس طرح سے جو سارا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو حضرت ابو شاہ کے لیے لکھوایا گیا اور لکھ کے ان کو دیا گیا. تو اس باب سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بات ہم پڑھیں سنیں اس کو ہم محفوظ کریں، چاہے ہم جس طریقے سے بھی کریں، لیکن اس کو محفوظ کریں تاکہ وہ ہمارے پاس محفوظ رہے اور دوسروں تک پہنچائی جا سکے. اور صحابہ کرام نے محفوظ کیا تو ہم تک پہنچا. اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.